اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے